جی ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں ایشیا کی سب سے بڑی شہری جو کہ JDC کی طرف سے کرائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے اس کے چیئرمین روح رہنما جو ہیں ظفر عباس صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا، اسپیشلی ہماری بات چیت ہوگی کہ ماشاءاللہ جس طرح سے فروٹس کا بائیکاٹ ہوا، جس طرح سے بیگ بن کا بائیکاٹ ہوا، تو ظفر بھائی اب آپ کی طرف سے کیا نیا جو ہے لائے عمل ہے اور کراچی کو کیا آپ نیا دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم کراچی کے لیے دیکھیں، اس وقت ہم کراچی کو دنیا کی سب سے جدید ہم نے لیب کی مشینیں پاکستان امپورٹ کی ہیں 8 ارب روپے کی. نمائش اورنگی پہ جگہ لے کے لگا دی ہیں جہاں پر تمام کراچی کے سندھ کے لوگ جو بیچارے اپنے خون کا ٹیسٹ لاکھوں روپے کا نہیں کرا سکتے تھے، کیونکہ دیکھیں اب ڈاکٹروں کی بھی مافیا بن گئی ہے. وہ لکھ کے دیتے ہیں اس لیبارٹری سے کرانا، وہ لیبارٹری 50% اس ڈاکٹر کو دیتی ہے. کہاں سے لوگ 80 ہزار کا ٹیسٹ کرائیں گے؟ فری میں لیب کے ٹیسٹ کرائیں گے لوگ. اس کے لیے مشینیں لگا دی ہیں، کروڑوں روپے اس کے اخراجات ہیں. کراچی والوں نے اگر سپورٹ کیا، پورے کراچی میں مشینیں لگا دیں گے، پاکستان بھر میں لگا دیں گے. یہ پروجیکٹ ہے. مورچری بنا رہے ہیں 1000 میتوں کی، وہ پروجیکٹ ہے. ان تمام چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ظفر بھائی، تعلیم کے حوالے سے آپ نے ایک انیشیٹو اٹھایا ہے، مگر وہ ایسا ایشو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں تو ایک نارمل طبقہ ہے، مگر جو انٹیریئر سندھ میں اس کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ سب کے لیے کر رہے ہیں کام. ہم صرف یہاں پر نہیں کر رہے ہیں، ہم مٹھی میں بھی موجود ہیں، ہم لاہور میں بھی موجود ہیں، ہم اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، ہم پنڈی میں موجود ہیں، ہم آزاد کشمیر میں موجود ہیں. پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ابھی تک کس نے سپورٹ کیا، کس نے آپ کو نو ڈاؤٹ کیا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی جو نہیں کر رہے، کیمپینز بھی چل رہی ہیں، وہ الگ ایشو ہے. بٹ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے واقعی جس کراچی کے علاوہ جتنے آپ کی جو گورنمنٹ کا دیکھیں، ابھی ایک چھوٹی سی کیمپین چلائی تھی ہم نے کہ مہنگے فروٹ نہیں خریدنا. رمضان کا مہینہ تھا نا، لوگوں کو بولنا چاہیے تھا ظفر عباس پورے سال خریدتے ہیں مہنگے پھل، تم رمضان میں کیوں یہ حرکت کر رہے ہو؟ لیکن پورے پاکستان نے اپنی ID پہ، اپنے کور پہ ہماری فوٹویں لگا دیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا دی، اور ایسا بائیکاٹ کیا پھل اب سرکاری ریٹ سے کم پہ بک رہا ہے. اور اگر کسی علاقے میں مہنگا بک رہا ہے تو بھائی ریٹ لیس مانگ رہے ہیں لوگ، خرید ہی نہیں رہے. ایسے ہی نا آپا؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور بلکہ اس پہ جس طرح سے کیمپین میں کام چلا، جس طرح سے ہوا، نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہوا. بٹ اب کچھ ایسا ہونا چاہیے کراچی والوں کے لیے کہ جتنی مہنگائی ہے نا، تھوڑا سا اس کے لیے کچھ لایا عمل ہو، کچھ سسٹم بنے. دیکھیں، میں تو ایک سوشل ورکر ہوں. میری جتنی اوقات ہے، میں نے کے الیکٹرک کے خلاف اسٹینڈ لیا. جو بچے کرنٹ لگ کے بارشوں میں مرتے تھے 80 90، میں نے ان کی FIR قتل کی کٹوائیں کے الیکٹرک کے خلاف. 6.5 لاکھ پولوں پہ ارتھنگ کروائی. ہر پول پہ اب نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. انہوں نے مجھ پہ اتنے کیسز کر دیے ہیں کہ الیکٹرک نے. اکیلا بھگت رہا ہوں. میں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. آپ یقین کریں، میرے گھر تک آئے پیچھا کرنے، مارنے کے لیے، اور مار دیں گے. مافیاز اپنی ہار قبول نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بائیکاٹ کسی کا کامیاب نہیں ہوا آج تک. یہ جو بائیکاٹ پاکستانیوں نے کیا، جو مافیاز کی ہار ہوئی ہے، جو کروڑوں اربوں روپے کماتے تھے. کل ہی ایک لڑکے نے آ کے یہاں بولا کہ میں نے رمضان کی چاند رات کو 10 لاکھ لگائے تو 27 لاکھ مجھے ملنے تھے عید کی چاند رات پہ تربوز پہ. اور پہلے دن جب تمہاری کیمپین شروع ہو گئی تو اس نے مجھے 70,000 روپے ایک دن کا پروفٹ دیا اور بولا بھائی ختم، اب ہم نہیں کر رہے تمہارے ساتھ کام. تو بات یہ کہ لوگوں کو اس سے اندازہ لگائے نا، عام لوگ پیسے لگا رہے تھے. تو یار کیا ظلم نہیں ہے یہ؟ ابھی صرف ہم نے پھلوں کی کیمپین کی اور صرف 2 دفعہ اس میں بولا کہ ہم گوشت کی طرف آئیں گے. سرکاری ریٹ لکھا ہوا ہے 570، چکن مارکیٹ میں بک رہا ہے 400. جی بالکل. کیوں بھائی کیوں؟ اس کا مطلب پیچھے 300 کا آنا شروع ہو گیا نا. تو بات یہ کہ مافیاز کا راج ہے، کوئی تو آواز اٹھائے گا نا. تو ہم نے آواز اٹھائی، لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ آواز جو اٹھائی ہے اس کا نتیجے میں ہمیں اپنی جان دینی ہے. جان تو دیکھیں آپ نے بھی دینی، ہم نے بھی دینی، کیونکہ بحیثیت آپ نے سماجی کارکن دینی ہے، ہم نے بحیثیت صحافی دینی ہے. وہ تو دینی ہے، آپ کا ہمارا ایک وقت ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو سسٹم آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے ہے اور بڑھے گا. ہم تو لگے ہوئے، ہم آپ کے سامنے روڈوں پہ کھڑے. کیا اسی چورنگی پہ 10 الگ لوگ نہیں کراتے تھے سحریاں؟ آج کوئی اور کرا رہا ہے ہمارے علاوہ؟ ہماری ٹانگیں کاپی کھڑے ہوئے ہم بھائی. کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ نمائش پہ جو سحری ہوتی ہے اس میں افغانی، چائنیز، انڈونیشین، ملیشین، امریکن آ کے سحری کرتے ہیں. ایک دکھا دو. لانڈی، کورنگی، فیڈرل بیریا، لیاقت آباد، یہی علاقوں کے لوگ ہیں نا. تو کہاں گیا وہ سارا جھوٹا نیریٹو؟ لاؤ ثابت کرو. مگر کچھ ابھی بھی ایلیمنٹ ہے. میرے گھر میں شاید ابھی تھوڑی سی جگہ باقی ہے، شاید کہیں کوئی جگہ ہے ظفر بھائی. کس چیز کی؟ ابھی بھی کچھ جگہ ہے، کچھ پریشانی ہے کیا جو نہیں نکل پا رہی. اس کے لیے کیا کریں گے ہم؟ میں آپ کو پھر سمجھاؤں بھائی، کچھ نہیں ہے. 80% عوام ایک وقت کا کھانا چھوڑ چکی ہے. کچھ نہیں، سب چھوڑ چکے ہیں. مصیبت میں. خود سوچو نا یار، 300 روپے کا 10 کلو آٹا تھا، ابھی 1900 روپے کا 10 کلو ہے. 10,000 میں 5 بورے اگر آٹا آئے گا خالی مہینے کا 50 کلو، تو باقی سامان کہاں سے آئے گا؟ تم نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا کہ آفس جاؤ آؤ 9,000 کا پیٹرول لگ رہا ہے، تنخواہ 30,000 ہے. بالکل. تو بندہ زندہ کیسے رہے گا؟ اس بات کا جواب کوئی حکمران کیوں نہیں دے رہا؟ میری آواز ان کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ بات سمپل سی. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سحری ہوتی، کس طرح افطاری ہوگی. زیبا شہناز صاحبہ فخر پاکستان ہے. آپ بتائیں ان کو. آپ سب دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک کراچی کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کوششوں میں لگا ہوا ہے. نہ صرف یہ سحری تو ایک فیسٹیول بن گیا ہے. یعنی لوگ آتے ہیں یہاں محبتوں کا، پیار کا. یہاں پتہ نہیں ہوتا کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون کرسچن ہے، کون روزہ رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا ہے، لیکن سب ایک تھال میں بیٹھتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک محبتوں کا ایک میسج ہے ظفر عباس کی طرف سے کہ لوگ آ رہے ہیں. پاکستان بھی ہیں آپ نے، ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے، نو ڈاؤٹ کہ آپ نے کام کیا. اسماعیل طارا صاحب، آپ ایک وہ لوگ
لوگ ہیں جنہوں نے کہ سین دیا, لوگوں کے گھر پہ مسکراہٹیں دیں, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیں, آپ لوگوں نے اتنا کیا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ابھی بھی جو ہے ہم دل سے مطمئن نہیں ہو پا رہے, پریشانی ابھی بھی ہمیں گھیری نہیں ہے؟ میرا بچہ ایک آدمی جو سماجی کارکن ہو وہ پورے درد اٹھا کے تو نہیں جی سکتا نا, وہ تو اپنی کوشش کر رہا ہے, وہ تو ہر چیز میں ہاتھ ڈال کے کر رہا ہے. پوچھوں میں, ویسے تو آپ سے انسان پوچھ رہا یہ حکومتوں سے پوچھو نا, یہ تو ان کا فرض ہے جو ہمارے بجٹ لے رہے ہیں, جن کے پاس بجٹ ہیں, جو طاقتور ہیں. ہم لوگ تو بے بس ہیں, ہم تو اپنے طور پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک زنجیر بنائیں. آج 11 لوگ شہید ہو گئے. وہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لو, وہ جو ظفر بھائی نے بات بولی تھی کہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اس لوگوں کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو. وہ عورتیں مر گئی ہیں جو اپنے گھر کا آٹا لینے نکلی تھی. بالکل, آج وہ خواتین مری ہیں جو آٹے, جو گھر میں بھی گھر بھی چلاتی ہیں اور گھر سے باہر گئی تھی راشن کے آس میں. وہاں ہم نے لٹرلی دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہے کہ جس میں آپ پاؤں رکھ کے جا سکتے ہیں. میں نے خود دکھایا اپنے لوگوں کو, کسی آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ. کیسے آپ نے آٹا تقسیم کرنے کی بات کر لی, کیسے آپ نے 700 لوگ کھڑے کر لیے, حالانکہ 3 نالوں کے بیچ میں آپ نے پگڈنڈی بنائی ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بیٹا, جو نیکی کرنے جاتا ہے وہ نادان دوست ہوتا ہے. وہ بندہ جو یہ تقریب کر رہا تھا وہ ایک نیکی کے لیے گیا تھا, لیکن کہیں کوئی منافقت تھی جس میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, اور اس سانحے سے سبق سیکھنا چاہیے نیکسٹ ٹائم. بچے اتنے بری طرح بیچے, ابھی تو زخمی پڑے ہوئے ہیں بچے, اتنے بچے بھی زخمی ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ دیکھو اس چیز سے سبق, یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ نہیں ہے, یہ سیکھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. اس سے سیکھنا چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو اس طرح چلے جاتے ہیں, لائنیں لگاتے ہیں. کون ان کو کنٹرول کرتا ہے؟ اور ہماری حکومت کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. کم سے کم کنٹرول تو کریں ان لوگوں کو جو آ رہے ہیں. ابھی آٹا پنجاب میں دیکھیں, آٹے کے لیے لوگ مر گئے, تو یہ حال ہو گیا. کبھی میرے خیال ہے 70 سالہ پاکستانی کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگ روٹی کے لیے بھی لائن میں لگے, آٹوں کے لیے بھی لائن لگے. ایک شارٹ میسج میں ایک لائن کا چاہوں گا, صرف اس بے حس, ایک تو مافیا کے لیے جو بے حس ہے, اور وہ عوام جو اس ٹائم میری اور آپ کی جیسی جو پریشان ہے. کیا پیغام دوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جو لوگ بے حس ہو جائیں ان کو کیا پیغام دیا جا سکتا ہے؟ کیا حص سب میں نہیں ہے؟ آپ جیسے لوگوں کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے. اللہ رب کریم ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے بغیر کسی اس کے کہنا چاہیے لالچ کے, بغیر کسی اس کے اپنی ماؤں کو چھوڑ کے سحریاں بھی نہیں کرتے, آپ لوگ افطاریاں بھی نہیں کرتے, اپنی فیملیوں کو, اپنے آرام کو چھوڑ کے آپ لگے ہوئے ہو, اور آپ ہی جیسے لوگوں کی قربانیوں سے شہر اور ملک سدھرتے ہیں. اور یہ ہر دور میں ہوا ہے. ایک چیز آپ سے کرنا چاہوں گا جو آج تک کسی نے نہیں پوچھا, میں ظفر بھائی سے پوچھنا چاہتا تھا وہ چیز, میڈیا کی بدحالی. ٹھیک ہے, جو کما رہا ہے, مگر جو سفید پوش میڈیا والا ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ بیچارہ کدھر جائے, وہ کون سی سحری میں جائے, وہ کون سی افطار میں جائے؟ ہم ان کو صبر کا ہی پیغام دیں گے, کیونکہ اس چیز کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں, ہم سب میڈیا کر گھروں کے بچے ہیں. ہم اپنے گھر سے اپنی سولی کاندھے پہ لے کے نکلے, اپنے گھروں کو سنبھالا, وہی آپ ہو وہی میں ہوں. تو ہم کسی کو پیغام دینے سے یہی ہے کہ پیغام نہیں دے سکتے, ہم اپنی سولی لے کے چلتے رہیں گے. اوپر والے سے امید رکھو, 5 وقت نماز پڑھو اور اوپر والے سے یہ امید رکھو کہ وہی سنے گا, اور کوئی سن نہیں سکتا. نہ حکومتیں سنتی ہیں, نہ آپ کے لیے کوئی سیریس ہوگا. کیونکہ جو سفید پوش ہیں, جو اپنا پیٹ کھول کے کسی کو نہیں دکھا رہے, سب سے زیادہ مشکل میں وہی ہے. مانگنے والے 6 راشن منگا کے گھر میں جمع کر رہے ہیں, لیکن جو اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا نا, اپنے بھائی کو. بس یہ میرا ایک پیغام ہے کہ آپ اپنی فیملیوں میں دیکھو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. اگر آپ مضبوط ہو نا, اپنے بھائی اگر بول بھی نہیں رہا ہے, کسی بہانے اس کے گھر چلے جاؤ, اس کے بچوں کے ہاتھ میں اتنے پیسے دے دو کہ وہ راشن لے. اس کو یہ نہ احساس دلاؤ کہ تیرے لیے راشن لایا ہوں. اس کے گھر جاؤ, اس کو دیکھو, اگر وہ کمزور ہے اس کا ہاتھ پکڑو. اور یہی وقت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے آس پاس کو دیکھو. نمازیں بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, عمروں پہ بھی جاتے ہو, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے اپنے رشتوں کو دیکھو. اور اگر آپ کے رشتے سارے مطمئن ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا, میرا خیال ہے ہر فیملی, ہر بڑے گھر کے ایسے رشتے ہیں جو کمزور ہیں, ان کا خیال خود کرو. وہ منہ سے نہیں بولیں گے, آپ لوگ سمجھو, ان کے بچوں کی ہیلپ کرو. جاؤ, یہ اتنا پیارا وقت ہے ایک دوسرے کے لیے, رمضان شریف ہے, تحفے لے کر جاؤ, ان کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ دے دو, عید کے جوڑے گفٹ میں دے دو. خیال خود کرو, کوئی خیال نہیں کرنے آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. پرانے دور سے, رسول پاک کے دور سے آج تک یہی ہوا ہے کہ سمجھنا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور ان کے دکھوں کو شیئر کرو. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا ہے, جاؤ اس کے دکھوں کو شیئر کرو.
हुकूमतें नहीं करती, आपको खुद करना पड़ा, चाहे अपनी कम्युनिटी की बुनियाद पे, अपने रिश्तों की बुनियाद पे। ये जो भाई ने बात की है, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि अपने रिश्तों को ढूंढो। अगर आपका कोई सरमाएदार भाई है, उसको चाहिए आपको देखें कि आप सारा दिन धूप में, तकलीफ़ में, ये मीडिया का माइक लिए हुए हर जगह कूद जाते हो, जहाँ ख़तरा होता है आप वहाँ भी चले जाते हो। मुझे पता है कितने हमारे सहाफ़ी भाई उन ख़तरों का शिकार होकर शहीद भी हो गए, लेकिन कहने का ये मतलब है कि उनको ढूंढो, अपने रिश्तों को, आपके रिश्तेदारों को, मेरे रिश्तेदारों को, आस पास के रिश्तेदार, सबको ढूंढना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि अब ज़रूरतें बोलेंगी नहीं, तड़प तड़प के लोग मर जाएंगे। ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें, वरना जो सरमाया आप दबा के बैठे रहेंगे और अपने रिश्तों का ख्याल नहीं करेंगे, एक दिन अल्लाह की अदालत में जाके जवाब ज़रूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।